بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، ایک جگہ متحد ہو کے رہو، کیونکہ تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، حرم ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایمان ایک ہے، دین ایک ہے۔ تو جب سب کچھ ایک ہے تو پھر تم خود کو جماعتوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں نہ تقسیم کرو۔ تو میں اکثر یہ بات سوچا کرتا ہوں کہ آخر کیا ایسی ضرورت آن پڑی ہے کہ ہمیں اپنا تعارف سنی، شیعہ، وہابی یا دیوبندی کروانا پڑتا ہے؟ ہم کیوں فقط مسلمان ہی نہیں بن کے رہتے؟ مطلب ہر کوئی اپنا فرقہ اجاگر کر رہا ہے، اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے، اپنے فرقے کو جنتی کہہ رہا ہے، اور باقی سب کو دوزخی ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے اور ثابت کر رہا ہے۔ ایک ایسی نفرت ہے جو ہمارے معاشرے میں جنم لے گئی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو، مومن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ہر ایک اپنی آواز بلند کر رہا ہے، مگر سامنے والا بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات سن ہی نہیں رہا، اس کو صرف دوزخی اور کافر قرار دے رہا ہے، جبکہ اس کا بھی نبی وہی ہے، اس کا بھی قرآن وہی ہے، اس کا بھی ایمان وہی ہے، اس کا بھی اللہ رحمان وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے۔ تو ہم کیوں آخر اس کام میں پڑ گئے ہیں؟ کس نے ہمارے درمیان میں یہ فرقہ واریت اور یہ گروہ بندی ڈال دی ہے؟ مطلب ہمیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اسلام کو اور ایک بندہ مومن کو کسی فرقے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح نہیں فرمایا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور جس دن یہ آیت مبارکہ اتاری الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب یہ سب کے لیے فرمایا ہے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کے لیے تو نہیں فرمایا نا، کہیں نام تو نہیں آیا، اب سب کے لیے فرمایا۔ اس کا مطلب دین مکمل ہے۔ اب جو نبی پاک کے زمانے میں آ گیا، آپ نے ارشاد فرما دیا وہی دین ہے۔ تو ہم کیوں پھر یہ فرقہ واریت، گروہ بندی اور ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی فرقہ نہیں دیا، ہمیں کوئی نام نہیں بتایا، بتاتے بھی کیسے جب تھا ہی نہیں؟ تب تو سبھی کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ نبی کا چہرہ اور ہماری آنکھیں ہوں، اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی۔ ایک ہی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت تھی جو یکجاں اور جڑ کے محبت سے رہتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم پھر آج اس کام میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں کسی فرقے کا حصہ نہیں بننا، ہمیں فرقوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے؟ جیسے میں نے آیت کے شروع میں پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، فرقوں سے اور اس گروہ بندی سے دور رہنا ہے، یکجاں امت بن کے رہنا ہے۔ تو پھر ہم کیوں فرقوں میں بٹ گئے؟ ہمیں فرقوں کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ ہمیں اس بات کو مکمل طور پہ سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موت کی ہچکی آ جائے اور ہم یہی ایک جو ہے فرقہ واریت اپنے ساتھ لے جائیں۔ خدا را ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک نبی کی جب امت ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں جیسے ہم پر نماز فرض ہے ویسے ہی اگلے بندے پہ فرض ہے، جو احکام دین نے ایک بندہ مومن پہ فرض کیے ہیں، لازم قرار دیے ہیں، ویسے ہی دوسرے پہ ہے۔ تو خدا را میں مطلب اس چیز کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ایک بندے مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نبی کو مانے اور نبی کی نہ مانے، قرآن تو مانے مگر قرآن کی نہ مانے، اللہ کو تو مانے اللہ کی نہ مانے۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کو مان رہے ہیں اس کی بھی مانیں۔ دیکھیں نا، ہم دنیاوی ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، تو وہ اس کی جاب ہو، اس کا کاروبار ہو، تو وہ ایک ہی بات پہ چلتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مینٹلی طور پہ بھی ایڈجسٹمنٹ اس کی لازمی ہو، مزاج شناس ہو جائے بندہ، جسے ہم انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ لانگ ٹائم تب بھی چل پاتے ہیں جب آپ اس بندے کو بھی مانتے ہیں، اس بندے کی بھی مانتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو بھی مانتا ہے اور آپ کی بھی مانتا ہے۔ یہ ایک یقین کی ایک بڑی معراج ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جائیں، اس کی ماننے لگ جائیں، پھر اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم دنیا داری کے لیے تو یہ کام کریں، تو جب اللہ کی دین کی بات آئے تو ہم اپنا لیٹ کے بیٹھ جائیں، ہم اس کو کافر کہیں، وہ ہمیں کافر کہے، تو جھوٹا کون پڑ رہا ہے؟ پھر اس بات کو سوچنا ہے۔ تو دعا ہے مالک کائنات ہمیں اس فرقہ واریت جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے اور اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔